آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا۔ حافظ لسان الغیب نے جو دونوں جہانوں کی راحت ہے اس کو ان دو لفظوں میں سمویا اور کہا کہ ان دونوں جہانوں کی آسائش اس بات میں مضمر ہے کہ انسان دوستوں کے ساتھ مروت سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے اور دشمنوں کے ساتھ عفو درگزر کا مظاہرہ کرے۔ یہ دو صفات ایسی ہیں جو کہ ہماری زندگی میں خاص طور پر ایسے ماحول میں جب بہت زیادہ اسٹریس ہے، بہت زیادہ دباؤ ہے لوگوں کے اوپر، تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان دو صفات کا جو انسانی تاریخ میں خوبصورت ترین نمونہ انسانوں کو دیکھنے کو ملا وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک صفات تھی۔ آپ کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے ہمیں عفو درگزر اور معاف کر دینا ان صفات کے حوالے سے جو کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے، اسی موضوع کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں آج کے پروگرام میں بھی، اور ہمارے ساتھ ظفر اللہ خان صاحب تشریف فرما ہیں۔ ادا سائیں، بات ہو رہی ہے عفو درگزر کی۔ سیرت طیبہ میں بے تحاشا مثالیں ملتی ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا رویہ دشمنوں کے ساتھ کیسا تھا، دوستوں کے ساتھ کیسا تھا، اور جب ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ کے موقع کے اوپر کہ جو اتنی بڑی فتح تھی کہ اور ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے کئی سال آپ کو اذیت آزار، آپ کو بے گھر کیا، آپ کے خاندان والوں کے اوپر ظلم کیا، آپ کے قریبی ساتھیوں کو نہ بخشا، آپ کو مجبور کیا کہ آپ اپنا دیار چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے جائیں اور جنگیں کی آپ کے خلاف، ان لوگوں کو آپ نے جب ایک ہی جملے میں معاف فرمایا تو دنیا نے ایک نئی مثال دیکھی، انسانیت نے اخلاقیات کا ایک نیا معیار جو ہے وہ دیکھا۔ اس حوالے سے چونکہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی فتح مکہ کے حوالے سے، میں چاہوں گا کہ جہاں پہ سلسلے گفتگو ہمارا رکا تھا وہیں سے آگے بڑھایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یا رؤوف الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ نے صحیح ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اس سے پہلے غالباً 21-22 سال کی شدید کرب اور بلا کی زندگی تھی۔ کیا کچھ آپ کے ساتھ نہیں کیا گیا؟ وقت نہیں ہے، ہم اس لیے اس کو چھوڑتے ہیں، آپ نے اشارہ کر دیا اس پہ۔ اب آپ کے پاس طاقت بھی آ گئی، وہ سبڈیوڈ بھی ہو گئے، متحد بھی ہو گئے، اب آپ نے فوج در فوج لوگ دائرہ اسلام میں اب داخل ہونا شروع ہو آپ نے جو چیز وہاں دکھائی وہ دیکھنے والی کوئی دنیا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی۔ ہم نے بڑے بڑے حکمران دیکھے ہیں، وہ آتے ہیں اس شہر کو آگ لگا کے کھوپڑیوں کے مینار بناتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں نے بھی کیا، تیمور یہی کرتا تھا، آگ لگا دیتے۔ لیکن یہ ہوتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ایسا عمل کیا کہ تاریخ انسانی اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ لو جی، میں آپ کو ایک دو مثالیں دوں بات تاکہ آسان ہو جائے۔ جنگ احد میں سیدنا حمزہ شہید ہو گئے، سید الشہداء جن کا لقب۔ لو میں ان کا تعارف کراؤں پہلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے لیکن عمر ایک جیسی تھی، تو تعلق آپس میں نا بہت قربت تھی، کھیل کشتی کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، شکار کرنا، ہنسی مذاق کرنا، یہ عام تھا آپ میں، اتنی قربت تھی۔ حضرت حمزہ میدان احد میں شہید ہو گئے۔ جو شہید ہوئے تو اس کو جو ہندہ تھی، ہند ابو سفیان کی جو خونخوار قسم کی ایک بیوی تھی، عاقلۃ الاقباد، جی، تو علامان الحفیظ اس نے اپنے غلام وحشی سے کہا، انہوں نے ان کو نیزہ مارا، آپ شہید ہو گئے، تو پھر اس نے نا کاٹا آپ کے جسم مبارک کو اور کلیجہ نکال کے نا وہ غصے سے چبایا اس کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت دکھ تھا۔ اب بتاتا ہوں، پہلے بتاؤں پھر دیکھیں معافی کیسے کی، دکھ میں اور مشکل ہو جاتی ہے۔ میری ذاتی رائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں 2 دفعہ روئے ہیں۔
بہت صبر تھا آپ میں، نہیں روتے تھے. 2 دفعہ میرا خیال ہے آپ روئے ہیں جو میں نے پڑھا ہے کتابوں میں. ایک وقت ہے جب سیدنا حمزہ شہید ہوئے، لوگوں نے آپ کو روتا دیکھا، اور ایسی بات آپ نے کی جو عام طور پہ نبی نہیں کرتے. نبی کا بہت بڑا ظرف ہوتا ہے، ٹھنڈا، نو ایسا سمندر جس میں پتھر پڑے تو ہل چل نہیں ہوتی. نبی اس طرح کے ہوتے، مصطفیٰ ہوتے نا، چنے ہوتے اللہ کی طرف سے، اللہ کی پروٹیکشن ہوتی ہے ان کے اوپر، ملائکہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، سراپا نور ہوتے ہیں نا، اللہ کے پرتو ہوتے ہیں ان کے اوپر ہر لمحے. اس میں جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اچھا یہ تو بیچارے بے یار و مددگار تھے مسلمان، مکہ سے آئے تھے، چند لوگ تھے سارے، باقی تو لوکل لوگ تھے. حضرت حمزہ شہید ہوئے نا تو کوئی کسی نے زیادہ غم نہیں منایا. عرب کے رواج کے مطابق خواتین بیٹھتی تھیں، روتی تھی نا، بین کرتی تھی، بین بیٹھتے تھے، 70 جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں بیٹھے ہیں دعا مانگی ہوتا. حضرت حمزہ کا نہیں کیا گیا. لو جی، اللہ کے نبی نے دیکھا نا جب انصار کی خواتین انصار کو رو رہی ہیں نا، تو آپ نے فرمایا اے کاش آج کوئی حمزہ پہ رونے والا. میرے چچا حمزہ پہ بھی کوئی گریا کرتا. تو خیر وہ تھلتھلی مچ گئی، وہ آئیں، وہ لوگوں نے بھیجا اپنی خواتین کو. دیکھیں نا غم کا اظہار ہے، اتنا غم تھا کہ نوجوان شیر جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی. لو جی اب دیکھیے ہوا کیا، ختم ہو گئی جنگ، مکہ فتح ہو گیا. ایک خاتون آئی پردے میں کر کے، اور آ کے نا سب نے جیسے معافی تھی تو اس نے بھی کہا کہ جی مجھے بھی معاف کر دیں، لیکن یہ بات کرتے ہوئے بھی اس نے کسی طریقے سے بدتمیزی کی. اب مجھے الفاظ یاد نہیں آ رہے. وہ ہند تھی، حضور نے اس کو معاف فرما دیا. وہ ہند جس نے آپ کے دوست، چچا، دوست قریب ترین کا کلیجہ چبایا، اس کو بھی معاف. کچھ عرصے کے بعد وہ وحشی جس نے نشانہ لیا تھا، جس نے تیر مارا تھا، جو بھی پتن بچی ماری تھی واللہ علم، جن سے حضرت حمزہ بڑے تکڑے، قد بڑا تھا، جی جی، بڑے جنگجو اور بڑے اتنا بڑا مضبوط قد تھا. جسم کے. سنا ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو نیچے ٹانگ میں لگتی تھی. وہ شکار کے بہت شوقین تھے، گھوڑ سواری کے بڑے شوقین تھے. بڑا اسٹرانگ آدمی تھا، بڑے قد کے تھے. غالباً 2 صحابہ بڑے قد کے تھے کہ مستہ، اس کا بھی میں تھوڑی دیر واقعہ سناتا ہوں. حضرت حمزہ شیر تھے، اس لیے ان کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے ہماری روایت میں. اس کو انہوں نے شہید کیا تو حضور کو بہت دکھ تھا. اب وہ بھی آ گیا. اب میرا خیال میں وہ لیٹ آیا مدینے میں، میرا خیال ہے آ گیا. میں نے مسلمان ہونا ہے، مجھے معاف کرے. حضور نے اس کو معاف کر دیا. ایک بات کہی، درد دیکھیں کہ میرے سامنے نہ بیٹھا. مجھے چچا یاد آتے، وہ پیچھے بیٹھتے تھے. وہ بھی شریف زادہ نکلا اور اس نے بھی زندگی توبہ میں گزاری اور جا کے پھر جہاد کیا. اور جب جہاد کیا، مسلمہ کذاب نے جب وہ ہے نا اپنا بغاوت کی، نبی بنا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کا اعلان کیا، مسلمہ کذاب کو وحشی نے مارا. بدلہ وہ دے گیا اسلام کو. لیکن آپ کا حلم دیکھیں، آپ کا عفو دیکھیں. ہندا کو معاف کیا. قانون اسلامی نہیں، قانون یہودیت، قانون انسانیت، قانون ہندوت، قانون مسیحیت میں اس کا قتل بالکل واجب لازم تھا. قاتل تھی نا وہ مسلح بھی کیا تھا، نہیں کیا. دیکھو اپنے اتنے عزیز ترین دوست کے اتنے بدترین عمل کے مقابلے میں باوجود بھی بغیر کسی اف کے، بغیر کسی شرط کے معاف کر دیا. اچھا، دشمنوں کے ساتھ آپ کا رویہ، جیسے آپ نے کہا کہ انہیں معاف فرمایا، حتیٰ آپ کی سیرت میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ دشمنوں کے لیے دعا بھی دعا کرتے تھے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. لو جی میں 2 باتیں آپ کو بتاؤں. یہ
اللہ معاف کرے مجھے بڑا غصہ آ جاتا ہے ابو سفیان کا جب نام آتا ہے تو، خیر بعد مسلمان ہو گیا، میں تو نہیں کہہ سکتا کچھ بات، لیکن میں نے ہمارے نبی کو تنگ بہت کیا ہے، اس لیے مجھے بعض اوقات نا بڑا غصہ آ جاتا ہے اس پہ. لیکن اس کو پتا تھا کہ وہ صحیح ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پتا تھا، مانتا نہیں تھا اکڑ آپ میں، کی حقانیت اور صداقت پتا کا تھا علم اندر سے. لو جی ایک دفعہ دو واقعے میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے بھی میں نے ایک ذکر کیا ہے کہ مکہ پاک میں قید پڑ گئی. اب وہ بارش تو ویسے نہیں آتی، چیزیں آتی نہیں تھی، مال نہیں آتا تھا، لوگ بھوکے سے مرنے لگے. اس نے ایک وفد بھیجا مدینہ پاک میں، کہتے ہیں محمد بن عبداللہ کو کہو کہ آپ نے خدا سے کہے ہمارے لیے دعا مانگ. یہ حدیث کتابوں میں لکھا ہے، پراپر حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ان کی مشکلیں آسان کر، اے اللہ ان کی مشکلیں آسان کر. دوسرا واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو. یمامہ ایک علاقہ ہے، یہ ریاض کا جو بیلٹ ہے نا، یہ جہاں آج کل حکومت ہے، جہاں آج کل بیٹھتے ہیں، یہ نجد، یہ یمامہ کا علاقہ ہے. یہاں زراعت ہوتی تھی، یہ مدینہ پاک میں ہوتی تھی، وہ تو کہیں نہیں تھی. غلہ جو ہے نا مکہ کا، یہ یمامہ سے آتا تھا. یمامہ والے مسلمان ہو گئے. اب ان کو پتا تھا کہ یہ دشمن ہے، انہوں نے وہ بلاکیٹ کر دیا اور گندم بننا بھیجنا بند کر دیا. یہ ایسے ہوتا ہے معاشروں میں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. دشمن کو کون غلہ دیتا ہے؟ ہمیں کوئی دیتا ہے آج کل جنگ ہم دیتے ہیں کسی کو؟ ہم بھی نہیں دیتے. مروج اصول ہے نا دنیا کا، بند کر دیا انہوں نے. اب یہ مکہ والوں کو بڑی پریشانی ہو گئی، ہم بھوکے مرتے ہیں. کیا کیا انہوں نے پتا آپ کو؟ وفد بھیجا مدینہ میں اللہ کے نبی کے پاس کہ یا رسول اللہ تو نہیں کہتے تھے اے محمد بن عبداللہ آپ اچھے خاندان کے ہیں، یہ کہتے تھے وہ. آپ عبد المطلب، یہ الفاظ تھے، آپ عبد المطلب، وہ بڑے آدمی تھے نا عبد المطلب، بالکل، کہ آپ اس کے بچے ہیں، بیٹے ہیں. مہربانی کرو ہمارا غلہ کھولو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بھیجا، اور یمامہ کے سردار کو میں نام بھول رہا ہوں، کہ دیکھو چھوڑو جاؤ، بھیجو گندم ان کو، ہمارے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے. یہ کرتے تھے. طائف میں دیکھیں، طائف میں اللہ معاف کرے، میں نے اس جگہ کی زیارت کی ہے، اس باغ میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا لو لوہان ہو گئے، ایک مسجد میں، وہ ایک باغ میں پناہ لی، وہاں چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے نا، ہم جاتے ہیں دعا مانگتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں. کہا کیا کہ اللہ یہ نادان ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا ان کو. بعض روایات میں تو یہ پڑھا ہے کہ جی وہ فرشتے آئے، فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان کو، نہیں ان دو پہاڑوں، وادی ہے، بات یہ دو پہاڑوں کو ملا دیں، فارغ کر دیں. ان کا نام و نشان تک باقی رہے. میں نے وادی لوط دیکھی ہے، یہ ساؤتھا، میں نے دیکھا ہے خدا نے کیا حشر کیا ان کے ساتھ. اور سیدنا لوط علیہ السلام کی وہ خانقاہ آباد ہے، آج بھی لوگ جاتے ہیں. مجھے بھی احساس، جیوگرافی کے لیے کون سا علاقہ ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں، جورڈن کا وہ علاقہ جو بحر مردار کے ساتھ ہے، اس کے جنوبی حصہ. اچھا، ہاں وہاں میوزیم بھی بنا ہوا ہے. ویسٹرن اسکالر سارے کہتے ہیں کہ جنون ہے، ہم تو کہتے ہی ہیں. اور آپ کی خانقاہ ہے، وہاں جا کے روحانی طور پہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہاں کوئی نبی تھا. خدا نے کیا کیا تھا؟ الٹا کر دیا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ بہرحال یہ حدیث میں آتا ہے کہ ملا دوں، اللہ نہ کرو. دعا مانگی، اے اللہ نہیں رحم کر. ہو سکتا ہے کہ ان کے ماننے والے، ان کے آگے اولاد تیرے ماننے والے بن جائیں. بھئی یہ ہے نا کریکٹر. اور بعد میں یہ جو طائف والے تھے نا، یہ بھی آپ سے مددیں لیتے تھے، دعائیں کراتے تھے، مطلب آپ ان کو بھی کچھ چھوڑ دیتے تھے. اور ایک آپ یہ سنیں، طائف کے قریبی ایک تائی کا قبیلہ تھا، وہاں کا حاتم تائی تھا، مسلمان نہیں تھا وہ. آپ اس کی تعریف کرتے تھے، آپ اس کی تعریف کرتے تھے. ہم کہتے ہیں نہیں کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں آپ کافر کی تعریف کرتے ہیں، میرے نبی کرتے تھے. ان کی بیٹی آئی، قبضہ وہ مال پکڑی گئی، آئی، حضور کو پتہ چلا کہ یہ حاتم کی بیٹی ہے. آپ نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، کہوں بیٹھے، چادر اتاری اپنی، اور
بچھائی اور کہا یہ بڑے باپ کی بیٹی ہے. اب ہم ذرا کسی کافر کی تعریف کے تمہارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بھائی اللہ کے نبی نے بتایا کہ جس کی اچھائی تعریف کرو. اس خاتون کو دشمن تھی نا، دشمن تھی، وہ قبضے میں آ گئی تھی، لڑے تھے، وہ ہتھیاروں سے لڑے تھے، ایسا تھوڑی تھا. معافی. اور ایک اور بھی مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ ایک اور واقعہ بھی اسی میں بیان کر دوں. آپ کی امی جو تھی نا، رضائی امی، وہ بھی ادھر کی تھی. اچھا، ہاں، اسی علاقے سے. اسی علاقے کی. بنو سعد کا بھی ہے، ابھی تھوڑا کھول دیا انہوں نے بدوؤں نے، پہلے تو یہ نہیں کھولتے تھے. وہاں کی تھی، جو کہانی معلوم ہے. تو وہ آ گئے، لوگ پکڑے گئے، وہ تقسیم ہو گئے. مراد یہ کہ جب پرزنر آف وار آپ پکڑ لیتے ہیں نا، اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے 5 ملازم اس کو مل گیا، 10 اس کو، یہ قانون تھا. ٹھیک. یہاں تک میری میموری ساتھ دیتی ہے تو غالباً بی بی سعدیہ کی وہ بیٹی آئی. آپ نے بہت تقریب کی، بے پناہ تقریب کی. تو اس نے یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ تقسیم ہو چکے تھے نا، ملک بن چکی تھی لوگوں کی. تو آپ نے حل کیا نکالا؟ حکمت دیکھیں، حکمت عملی دیکھیں. آپ نے فرمایا جو میرے ذمہ ہیں، جو میرے خاندان کے لوگوں کو ملے ہیں، مجھے، علی کو رضی اللہ عنہ، فلاں 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 کو جو ملے ہیں، یہ تو میں خاندان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے ان کو آزاد کرتا ہوں. رضائی بہن کی ادب میں. اور پھر آپ نے خطاب فرمایا. آپ چاہتے تھے سب چھوڑ دیں، ماں کا بدلہ اتار رہے تھے دودھ پلانے. سب کو بلایا، خطاب فرمایا. انہوں نے کہا دیکھو یہ بی بی آئی ہے، یہ اس نے کہا ہے میں آپ کو دے چکا ہوں، میرے اختیار میں نہیں ہے. جو میرے اختیار میں تھے میں نے وہ چھوڑ دیے. بلکہ آپ کے غالباً الفاظ یہ ہیں کہ آل ہاشم، مطلب جو بھی تھے بڑے آپ کے قبیلے کے سربراہ بھی تو آپ تھے نا، تو میں نے سارے چھوڑ دیے. اب آپ کے ہے کہ آپ چھوڑتے ہیں یا آپ کو ہم پیسے دیں. اچھا، معاوضہ دیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ سادہ ہے، اللہ کے نبی معاوضہ تو اپنے خاندان سے ہی دیتے تھے، اسٹیٹ سے تو نہیں دے سکتے تھے. اسٹیٹ سے انہیں تو حکم جاری فرما دیتے کہ میں نے فیصلہ کینسل کر دیا. آپ تو کہہ سکتے تھے نا، کون روکتا ہے ان کو؟ آج بھی حکمران کو حق حاصل ہے کہ فیصلہ تبدیل کرنا، یہ مروج اصول ہے. اس وقت بھی تھا، وہ تو نبی تھے یار، ان کے سامنے چوں نہیں ہوتی تھی. تو تقریر کرنے کا اثر یہ ہوا سب نے چھوڑ. وہ بی بی قیدی آئی تھی، اپنا سارا خاندان لے کے لے گئی. آپ کا تو عجیب سا رویہ تھا. معاملات زندگی میں آج بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پہ تلخیاں اور لڑائیاں اور جھگڑے اس بات پہ پیدا ہوتے ہیں کہ فرض کریں میرا کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، میں نے قرض لیا، اس کے مطالبے کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے بیچ نہ صرف یہ کہ ناراضگی ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ بات دشمنی تک چلی جائے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. آپ کی سیرت طیبہ میں اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ آپ یقیناً کاروباری بھی تھے. جب دعوت کا کام، نبوت کا کام آگے بڑھا تو آپ نے چھوڑ دیا. اللہ نے کچھ معاشرت کے ذریعے بنائے تھے، ہم سب کو معلوم ہے. اس کے باوجود کہ آپ اپنے مزاج کی وجہ سے زہد کی طرف میلان تھا، بعض اوقات نوبت قرض لینے کی آتی تھی اور یہ آخر تک رہی. ایک آدمی تھا، وہ آیا تو آپ نے اس سے کچھ ادھار لیا ہوا تھا اور وقت معین تھا. اس معین وقت سے پہلے آیا. اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نا بد تہذیبی کی، شاؤٹ کیا، اونچا بولا اور کہا مجھے ابھی پہ چاہیے، اور ایک اور سخت بات کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، سادہ اکٹھے رہتے تھے، چھوٹا سا شہر تھا، مطلب اتنی ہی آبادی تھی یثرب کی، 11-12 بستیاں تھیں، ان میں سے ایک یثرب تھی. ساروں کی ملا کے 10,000 آبادی تھی. تو 1,000-2 آبادی چھوٹی سی ہوتی ہے جو جس میں آپ رہتے تھے. تو ہر وقت کٹھے بیٹھے ہوتے تھے، دعوت کا کام چل رہا ہے. ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ نامعقول کیا کر رہا ہے، ابھی تو وقت بھی نہیں آیا،
وہ نبی پاک تو دینے والے ہیں. یہاں ٹیسٹ دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو کو تو کچھ نہیں کہا, اس جس نے ادھار مانگنے آیا تھا وہ تھا بھی میرے خیال میں یہودی. اور اس کے حضرت عمر کہ اے عمر, آپ کو تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ دے دو, آپ غصہ کر رہے ہیں, بندوبست کرو, ہم اس کو دیتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے 20 سا, اب میرا خیال میں کلو کو کہتے ہوں گے سا, شاید کچھ گندم کا معاملہ تھا یا کیا تھا. آپ نے فرمایا 20 سا اور دے دو ایڈیشنل, زائد. ہاں زائد دے دو. ہائے ہائے ہائے, وہ آگے سے بدتمیزی کر رہا, ابھی وقت نہیں آیا وعدے کا. حضرت عمر کو الٹا سمجھا رہے, اوکے یار احسان کو اور دے دو اور دے دو. بس یہ ہوتا ہے نبی. اچھا, شاعر اللہ کی تعظیم اور تکریم ہمارے ایک بنیادی تعلیمات میں سے ہے, لیکن پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں عملی طور پر بھی اس حوالے سے کچھ مثالیں قائم کی ہیں. مثال کے طور پر مسجد میں آنے کے آداب کیا ہیں, وہاں پہ بیٹھنا کیسے ہے. ہمارے ہاں بھی اس کے اوپر بڑا زور دیا جاتا ہے, لیکن اگر کوئی غلطی کر جاتا ہے اپنی نادانی کی وجہ سے مسجد میں, تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے؟ شاہ صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی. میں نے آج کل دیکھو مسجدوں میں ہم جاتے ہیں, مسجدوں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ مسجد میں آنے والوں کے ساتھ غصہ کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بچوں سے غصہ کرتے ہیں, جی بالکل. کوئی غلط اونچا بول بیٹھا غلط غصہ کر دیا, پراپر کپڑے نہیں غصہ کر دیا, ٹوپی نہیں تو غصہ کر دیا, ہم کرتے ہیں. یہ غیر اسلامی رویہ ہے. میں اس کی ایکسٹریم مثال دیتا ہوں آپ کو, ایکسٹریم جو نارملی بھی نہیں ہے. اس میں دیکھیں کہ آقا کا کیا رویہ تھا اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا. میں کہتا ہوں یہ واقعہ ہر مسلمان یاد کر لے تو دنیا کا سب سے اعلیٰ انسان بن جائے گا. ایک بدو آیا, وہ غریب کو پتہ نہیں تھا کہ مسجد میں کیا کرنا ہے. وہ اٹھا, ایسے کھڑا ہوا اور کھڑے کھڑے پیشاب کرنا شروع کر دیا. اچھا, لو جی مسجد نبوی ہے, نبی بیٹھے ہیں, سارے صحابہ بیٹھے ہیں, اتنی پاک جگہ ہے, اللہ کا نور آ رہا ہے وہاں. یہی ہے نا ہمارا ایمان. بالکل. روضہ تو میرے ریاض الجنہ ہے, وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے, اور وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں. صحابہ اٹھے بھاگے. کامن سینس سے اٹھنا بھاگنا فطری بات تھی نا. سب کو دھچکا لگا, ظاہر ہے دھچکا لگا, یہ دھچکا کر لگا, کیا رہا ہو ہے, گیا؟ ہماری مسجد میں پیشاب کر رہے ہیں. کوئی اللہ کے نہیں, چھوڑو 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 چھوڑو, کچھ نہ کرو, کچھ نہ کرو, کچھ نہ کرو, ہو سکتا ہے مجبوری ہو. لو اگلا فکرہ سنو. آپ فرمایا لوگوں پہ آسانیاں پیدا کرو, لوگوں پہ مشکلات پیدا نہ کرو. یہ فکرہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے سب کے سامنے پیشاب کریں, کہ نرمی پیدا کرو. ہم تو مسجد میں بچے کو گھورتے ہیں, ہم تو ہر ایک کو گلے پڑ جاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے, ہمارا معیار اللہ کا نبی ہے, اس کو بھی کہتا ہے نرمی کرو, سختی نہ کرو. بھائی یہ وہ مقامات ہوتے ہیں جو انسان کا معیار بتاتے ہیں کہ انسان ہے کیا. عام حالات میں تو ہر آدمی اچھا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کا کمال یہ تھا, اور آپ کی رفت کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ایسے مشکل ترین معاملات میں بھی اتنے شفیق تھے کہ کہتے اس کو تکلیف ہوگی, پیشاب کرنے دو, ہم مسجد صاف کر لیں گے. آپ اٹھے, پیشاب کرتے ہیں, اس کے بعد تو صحابہ کرام نے خیر کر دی. دیکھو میں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں تو سیرت کے یہ ان واقعات میں مجھے لگتا ہے جس میں مجھے الحمدللہ میں پیدائشی مسلمان ہوں, لیکن پھر بھی جب میں یہ واقعات دیکھتا ہوں نا تو میرا دل کرتا ہے یار میں مسلمان نہ بھی ہوتا نا, میں ان کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتا کہ یار یہ انسان نہیں. یہ وہ عملی نمونہ ہے انسان نہیں ہے, اعلیٰ یہ ترین نبی ہے. انسانی صفات کا, جو کہ جس کی توقع رکھی گئی ہے, اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور وہاں خاص طور پہ مذہبی لوگ جو مسجد میں جاتے ہیں ان سے درخواست ہے اس واقعے پہ نظر پہ رکھیں, بلکہ مسجد میں لکھ کے لگائیں. بالکل صحیح. اسی درخواست کے ساتھ پروگرام کو بھی ختم کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ظفر خان صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا. ناظرین, آپ کی صفت حلم, بردباری اور درگزر
ایسا موضوع ہے جو ان چند پروگراموں میں اس کے اوپر جو ہے ہم سیر حاصل گفتگو نہیں کر سکتے، اور جیسے بیرسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اس گفتگو کے سلسلے کو ابھی مزید ہم جاری رکھیں گے. فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ.